بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپوزیشن گرینڈ الائنس کا پہلا مرکہ جو ہے وہ کل بلوچستان کے شہر پیشین کے اندر جو ہے وہ سجنے والا ہے۔ یہ موجودہ حکومت کے خلاف باقاعدہ طور پر ان سیاسی جماعتوں کا الائنس ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن کے اندر جو دھاندلی ہوئی اور اس ملک کے اندر 24 کروڑ عوام کے میڈنیٹ کے اوپر چور دروازے سے آنے والے لوگوں نے اور ان کے سہولت کاروں نے جو ان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، اس کے اوپر جو الائنس جو ہوا وہ اپنے حق کی خاطر اس عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں جس 24 کروڑ عوام نے ان 3 حکمرانوں کو ریجیکٹ کر کے پاکستان کی عوام نے ایک جماعت کو اپنے مینڈیٹ سے نوازا، لیکن اس کے برعکس جو نتائج سامنے آئے اور ان کے اندر جو رد و بدل آئے وہ آج تک بھی جاری ہے۔ تو اس کے اوپر ایک ثانیہ بہاول نگر ہوا جس کے اوپر اعلیٰ افسران نے ایک خاموشی اختیار کی اور اندر کھاتے میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ تو اس کے اوپر ناظرین میں چل کر آپ کے سامنے باقاعدہ جو شارٹ جو ان کے کٹس ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ تو اس سے پہلے جو بانی تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے کچھ روز قبل کچھ خبریں جو ہیں وہ بریک ہوئی، جس کے اوپر مایا ناز اینکر اور یوٹیوبر ویلاگروں نے جو ہے اس کے اوپر تبصرہ کیا اور انہوں نے بہت بڑی بڑی ہیڈ لائن جو ہے وہ چھاپی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ جیل کے اندر عید الفطر کی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی اور اس کے اوپر عید نماز پڑھنے کے بعد شاہ محمود قریشی اور عمران خان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گلے ملے اور انہوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی، لیکن وہ تصویر کا دوسرا رخ تھا۔ تو اس تصویر کے اندر یہ ان لوگوں کو واٹس ایپ کے ذریعے کہا گیا کہ آپ جو ہے میڈیا کے اوپر اس طرح کی خبر جو ہے وہ بریک کریں اور عید کے دوسرے روز جو ماہر بانو قریشی ہیں وہ اپنے والد محترم شاہ محمود قریشی سے اڈیالہ جیل کے اندر اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے ساتھ جا کر جب وہ ملاقات کرتی ہے تو شاہ محمود قریشی کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ہم صبح کی نماز پڑھ کر تیار بیٹھے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ عید کی نماز جو ہے وہ پڑھائی جائے گی، تو ہم پورا دن بیٹھے رہے لیکن افسوس کہ ہمیں جو ہے وہ عید کی نماز جو ہے وہ نہ پڑھائی گئی۔ تو میں بتانا ناظرین یہ چاہتا ہوں کہ اب وہ جو یوٹیوبر ہیں، وہ جو ویلاگر ہیں، وہ جو اینکر ہیں جو بیٹھ کر بڑی بڑی ہیڈ لائنیں تیار کر رہے تھے، اب وہ ذرا آ کر بتائیں کہ یہ جو تصویر کا دوسرا رنگ جو سامنے آیا اس کے اوپر آپ جو ہے وہ پردہ کیسے ڈالیں گے، جو کہ عمران خان نے یہ بتایا تھا کہ حقائق جو ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتا، آپ حقائق کے اوپر جو ہے وہ پردہ نہیں ڈال سکتے۔ تو پس پردہ یہ حالات چل رہے تھے کہ پاکستان کے اندر سیاسی مخالفین کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو محب وطن اپنے دشمن کے ساتھ بھی اس طرح کا مخالف جو ہے وہ سلوک نہیں کرتا۔ آپ انڈیا کے ساتھ تجارت تو کر سکتے ہیں، آپ اپنے پاکستان کو جو ہے وہ نماز پڑھنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ آپ ہمیں اس طرف لے کر جا رہے ہیں جس طرف آپ اس قوم کو جو ہے وہ ایک بحران کے اندر جو ہے وہ دھکیل رہے ہیں، اور اس بحران کو دیکھتے ہوئے آئے روز
جو ایک نہ ایک وقوع یا ثانیہ پیش آ جاتا ہے تو اس ثانیہ کو چھپانے کے لیے آپ میڈیا کو بھی خرید لیتے ہیں، آپ جو ہے ان لوگوں کو بھی خرید لیتے ہیں جو اس ثانیہ یا وقوع کے متعلق جو وکٹم ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ثانیہ بہاول نگر کا جو دوسرا رخ قوم کے سامنے آیا تو پولیس افسران نے جو ہے وہ ان نوجوانوں کے سامنے سرنڈر کر دیا جن لوگوں نے پولیس افسران کے جو پولیس کے ملازمین کے اوپر تشدد کیا اور ان کے کو زخمی کیا۔ وہ زخمی لوگ آج بھی انصاف کا راستہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کہاں سے انصاف ملے گا، وہ عدالت بھی جائیں تو وہ عدالت کے لوگوں کو بھی خرید لیتے ہیں۔ آپ اس طرح اس ثانیے کو دیکھیں اور اس کے ساتھ جو ججز کے خط کے اوپر از خود نوٹس لیا گیا، آپ اس کا رخ بھی دیکھ لیں تو وہاں پر عدلیہ کے اندر سپریم کورٹ کے اس جو از خود نوٹس کے اوپر سماعت ہوئی، اس کا جو تحریری فیصلہ جاری ہوا، اس تحریری فیصلے کے اندر جسٹس عطر من اللہ نے ایک اختلافی نوٹ لکھا۔ اس نوٹ کے اندر اس نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وہ تصویر دکھائی اور انہوں نے اس کو صحیح طریقے پر چلنے کے لیے جو ہے وہ راستہ دکھایا کہ قاضی صاحب ان ججز بیچاروں کو جو دھمکیاں دی گئی ہیں ہم کو ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا ہوگا، اور کب تک جو ہے ہم اس طرح سے بلیک میل ہوتے رہیں گے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ عدلیہ کے اوپر پریشر ڈال کر اپنی مرضی کے جو فیصلے ہیں وہ لے رہے ہوں گے۔ تو اس کے تحریری نوٹ کے بعد جب اس نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آئینہ دکھایا، اس نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو راستہ دکھایا، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ جو ہے اس نظام کو عدل کے نظام کو کسی دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں تو آپ مہربانی کریں۔ انہوں نے کان سے پکڑ کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اسی نقطے پر لے آئے کہ جناب آپ جو ہے ان کے ساتھ جانے کی بجائے اپنے جو کلیگ ساتھی ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ جسٹس عطر من اللہ کے اوپر حملہ آور ہونے لگے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں ناظرین جو لوگ عدلیہ کے اندر جب کوئی تقریب ہوتی ہے تو وہ جسٹس عطر من اللہ کو ہاتھ ملانے کے لیے ان کو سلام کرنے کے لیے جو پیش قدم آگے آگے ہوتے ہیں، اللہ کی شان ہے کہ وہ لوگ آج جو ہے اسی جسٹس عطر من اللہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پنجاب کے اعلیٰ افسران نے جا کر آرمی کے آگے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا، ان کی جو بدنامی ہوئی تو انہوں نے اپنی بدنامی کو نہیں دیکھا۔ تو آج اس کا جو دوسرا رنگ ہے وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو چکا ہے کہ وہ جو نوجوان تھے ان کے ساتھ زیادتی ہونے پر جو دوسرے ملازمین ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر آئی جی پنجاب کو غیرت دلانے کے لیے جو انہوں نے اپنے استعفے جو ہیں وہ دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب 9 مئی کو کوئی ادارے کا فرد یا شخص زخمی نہیں ہوا، اس کے باوجود بھی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا کہ وہ لوگ بیچارے جو ہیں آج تک بھی ملٹری کورٹ کے اندر ہیں، ملٹری جیلوں کے اندر ہیں، سیول جیلوں کے اندر ہیں، آج بھی وہ جو ہیں وہ سزائیں کاٹ رہے ہیں اور وہ اس کا جو نتائج ہیں وہ بھگت رہے ہیں جن کا دور دور تک 9 مئی کے وقوعے کے ساتھ تعلق بھی نہیں تھا، تو ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا۔ آپ دیکھیں جب اس وقت وقوعے کا کوئی فرد یعنی کوئی شخص
ادارے کا زخمی بھی نہیں ہوا، تو آج ایک ادارہ جو ہے پولیس کا، اس کے اوپر دن دہاڑے ایک ظالم جو ہے دوسرے ظالم کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی پا لی گئی ہے۔ ایک معمولی سے سرکاری اہلکار کے اوپر تشدد بھی نہیں ہوا 9 مئی کے وقت، تو آپ دیکھیں۔ لیکن اس وقت حاضر سروس پولیس افسران کو وہ مار دی گئی، وہ لو لوہان تھے کل جنہوں نے تھانے پر حملہ کیا، کیا وہ سب کے سامنے ہیں؟ کیا ان کو بھی قید کیا جائے گا؟ کیا ان کے اوپر جو ہے مقدمات درج کیے جائیں گے؟ یا ہمارے ادارے بس عوام پر اپنا ہی جو ہے وہ قبضہ جمائیں گے اور اس عوام کو اس طرح جو ہے وہ مارتے رہیں گے؟ لیکن کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ایک شخص جو آئے وہ کرمینل آئے، وہ جو ہے ایک ناکے کے اوپر پکڑا جاتا ہے، اس سے اسلحہ بھی برآمد ہوتا ہے، تو پولیس نے اس کے اوپر کارروائی کی، تو وہ کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس وقت کور کمانڈر کے اوپر حملہ ہوا تو وہاں پر کور کمانڈر ہاؤس کو بچانے کے لیے ایک بھی آرمی کا نوجوان نہیں آیا، تو اپنے نوجوان کو بچانے کے لیے 40 سے 50 لوگ جو آئے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور تھانے کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ابھی نہ کوئی پیپل پارٹی کا کوئی بیان آیا، نہ مسلم لیگ نون کا کوئی بیان آیا، نہ ہی ایم کیو ایم کا کوئی بیان آیا، اور پنجاب کی سی ایم صاحب جو ہیں وہ اس بیانیے کے اوپر اس طرح خاموش ہے کہ اس کا کوئی اس طرح کا وقوعے کے ساتھ جو ہے کوئی جیسے لینا دینا بھی نہ ہو، جیسے یہ وقوعہ کسی اور صوبے کے اندر ہوا ہو، تو اس لیے جو مریم نواز ہے وہ خاموش ہو۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ جو اس وقوعے کے اوپر خاموش ہیں، یہ آئی جی پنجاب آپ کے نیچے کام کرتا ہے، یہ پولیس والے آپ کے نیچے کام کرتے ہیں، آپ اس وقت تو ان کو حکم دیتے تھے آپ جائیں فلاں کے گھر چلے جائیں، آپ فلاں کے گھر چلے جائیں، یہاں تک کہ تحریک انصاف کی خواتینوں کے اوپر آپ کی اسی پنجاب پولیس نے جو ہے وہ گنیں بھی تانی ہوئی تھی اور ان کے گربان بھی پکڑے ہوئے تھے۔ علامہ اقبال کی بہو ہے جسٹس ناصرہ اقبال، جس وقت جسٹس ناصرہ اقبال کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور اسی پولیس کا ہاتھ وہ جسٹس ناصرہ اقبال کی گربان تک گیا، تو قانون نے اس وقت ان ہاتھوں کو نہیں توڑا جو ہاتھ اس وقت جسٹس ناصرہ اقبال جو قومی شاعر علامہ اقبال کی بہو کی گربان تک گیا، تو اس وقت قانون کو چاہیے تھا کہ وہ ہاتھ ہی توڑ دیتے جو ہاتھ کسی خواتین کی جو ہے وہ گربان تک جاتا، لیکن اس وقت نہ ہوا۔ تو اس وقت ہمارے یہ ادارے کے لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں اس کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا اور انہوں نے کیوں نہیں جواب مانگا کہ آپ جو ہیں یہ خلاف قانون کر رہے ہیں، آپ جو ہیں یہ خلاف آئین کر رہے ہیں، آپ جو ہے یہ رولز کے خلاف جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے ان کو ٹویٹس کر کے شاباش دی، آپ ان کو بلاتے تھے، آپ جو ہے فلاں کو پکڑے، آپ جو ہے فلاں کو پکڑے۔ اب جب آپ کے اپنے گھروں کے اندر آگ لگی ہے تو آپ جو ہے ان کو خوش اسلوبی سے اس معاملے کو حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ وہ گرینڈ الائنس ہے جو اپوزیشن کا اکٹھے ایک پیج کے اوپر ہو گیا ہے، جس کا باقاعدہ طور پر کل بلوچستان کے شہر پشین کے اندر پہلا پاور شو ہوگا، اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر اس طرح کے پاور شو جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ آج لکی مروت کے اندر شیر افضل مروت نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا کہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے پنجاب جو ہے وہ آ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ پنجاب کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سندھ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، بلوچستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے پنجاب کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور پنجاب کے اندر احتجاج بھی کریں گے، جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے، ریلیاں بھی نکالیں گے، چاہے آپ ہمارا خون بہائیں، چاہے آپ ہمیں گولیاں ماریں، چاہے آپ ہمیں جان سے مار دیں، اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہر صورت انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو ہے آ رہا ہوں۔ آج شام انہوں نے کہا کہ میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ شیڈول جو ہے قیادت کے مشورات کے بعد وہ جاری کر دوں گا، اور اس شیڈول کے تحت جو ہے پنجاب کے اندر میں داخل ہو جاؤں گا۔